نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے متعلق آپ نے سوال کیا۔ حضرت سیدنا احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اپنے بھائی کو دیکھا۔ میں نے خواب دیکھا اور خواب میں یوں دیکھا جیسے قیامت برپا ہو رہی ہے، لوگ قبروں سے نکل رہے ہیں۔ میں نے اسی اسلام میں اپنے بھائی کو ایک گھوڑے پر سوار دیکھا اور اس کے ساتھ اور بھی گھوڑے تھے۔ میں نے اپنے بھائی سے کلام کیا، ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا اللہ پاک نے مجھے بخش دیا۔ اس نے کہا تیری کون سی نیکی اللہ کو پسند آئی؟ کس وجہ سے اللہ پاک نے تجھے بخشا؟ اس نے بڑا پیارا جواب دیا اور اپنے بھائی سے کہا میں نے ایک مرتبہ ایک بڑھیا کی مدد کی تھی، 1 درہم دیا تھا اس کو۔ غریب بڑھیا تھی، لاچار تھی، ضرورت مند تھی، اس کو 1 درہم میں نے دیا اللہ کی رضا کے لیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، تو اللہ پاک نے اس 1 درہم کے بدلے میری بخشش فرما دی۔ تو امام احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ قربانی یہ آپ کے پاس جو آپ جس گھوڑے پر آپ سوار ہیں یہ کیا معاملہ ہے، اور آپ کے ساتھ اور گھوڑے بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا میں جس گھوڑے پر سوار ہوں یہ گھوڑا میری زندگی کی پہلی قربانی ہے، اور جو میرے ساتھ دیگر گھوڑے ہیں یہ میں جو اب ہر سال قربانی کرتا رہا ہوں یہ وہ گھوڑے ہیں۔ اور کہتے ہیں میں نے اپنے بھائی سے پوچھا اب کہاں کا ارادہ ہے؟ تو میرے بھائی نے کہا اب میرا جنت جانے کا ارادہ ہے، تو میں جنت جا رہا ہوں۔ دیکھیں اس سے ہمیں 1-2 چیزیں ملتی ہیں۔ ایک تو بڑھیا کی 1 درہم سے خدمت کی تو اللہ پاک نے اس کی بخشش فرما دی۔ دوسرا اس کی قربانی کے جو جانور وہ ذبح کرتا رہا وہ اس کے ساتھ تھے، اس گھوڑے پر سوار ہو کر گھوڑے کی شکل میں وہ اس کے پاس آئے اور اس کو جنت میں لے کر گئے۔ تو ناظرین و سامعین ہمیں بھی چاہیے کہ قربانی کا وقت قریب آ رہا ہے، استطاعت جس کے پاس ہے قربانی اسی پر واجب ہے، اور قربانی کے دن اگر اس کے پاس پیسے آ گئے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ قربانی کے 3 دن اگر پہلے دنوں میں اس کے پاس پیسے نہیں تھے، آخری وقت میں اس کے پاس پیسے آئے تو قربانی پھر بھی اس پر واجب ہوگی۔ صاحب نصاب ہونا چاہیے قربانی کے لیے۔ ضروریات زندگی سے ہٹ کر اگر اس کے پاس کچھ مال و اسباب ہے، سامان ہے، مثال اپنے گھر کے علاوہ کوئی اور گھر ہے کرائے پہ دیا ہوا ہے، اس پہ بھی قربانی واجب ہے، اور اس کے علاوہ جو کپڑے پہنتا ہے اس کے علاوہ اس کے پاس اور سامان ہے اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ تو ضرورت زندگی کے علاوہ اس کے پاس معاملات اگر ہیں تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے قربانی کے وقت بندے کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اب باقی سامان اس کے پاس ہوتا ہے، تو فقہا لکھتے ہیں کہ اس کو قرض پکڑ کر بھی قربانی دینا پڑے گی اگر وہ صاحب استطاعت ہے، اس کے پاس اتنا مال و اسباب ہے کہ قربانی دے گا۔ دوسری بات آپ نے سوال یہ کیا کہ کیا قربانی کا گوشت گھر میں ہی رکھ سکتے ہیں یا باہر بھی دیں گے؟ اس کے حوالے سے مسائل یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا المیہ یہ چل رہا ہے کہ گھر میں اگر ہمارے 10 افراد ہیں یا 7 افراد ہیں یا 5 افراد ہیں تو ہم 1 بکرا ہی ذبح کر دیتے ہیں سب کی طرف سے کہ پورے گھر کی طرف سے قربانی ہو گئی، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ 1 بکرا پورے گھر کی طرف سے کر دیں گے تو کسی کی طرف سے بھی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ 1 بکرا ایک کی طرف سے ذبح کیا جائے گا
اور گھر کے جتنے افراد ہیں اگر گھر کے دوسرے افراد بھی صاحب نصاب ہیں تو ان پر بھی قربانی واجب ہوگی، وہ بھی قربانی دیں گے، ان کے نام کی بھی قربانی ہوگی۔ یعنی بکرے میں ایک ہی حصہ ہے، ایک ہی فرد کے طرف سے بکرا ادا کیا جائے گا۔ اونٹ اور بیل، یہ جو بڑے جانور ہیں ان کے اندر 7 حصے ہو سکتے ہیں، یعنی ایک گھر کے اگر 7 افراد ہیں تو بڑا جانور اگر لے کر آتے ہیں تو وہ 7 کی طرف سے قربانی ادا کی جائے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ساری زندگی آپ پر زکوٰۃ واجب نہ ہوئی کیونکہ آپ کے پاس اتنا مال ہی نہیں تھا، اتنا مال جمع ہی نہیں کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی۔ آپ نے ہر سال، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی ہر سال قربانی کیا کرتے تھے، پھر آپ ہر سال 2 قربانیاں کیا کرتے تھے۔ سرکار فرماتے تھے ایک قربانی میری طرف سے اور ایک قربانی میری امت کے غریبوں کی طرف سے ہے۔ تو میرے پیارے اور محترم یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حج وداع کیا، آخری حج کیا، تو آپ نے آخری حج کے موقع پر 63 اونٹ ذبح کیے۔ آپ نے 63 اونٹوں کی قربانیاں دی، اور قربان جائیں وہ اللہ کے نبی تھے، وہ رحمت للعالمین تھے، وہ شفیق تھے، وہ مہربان تھے، وہ صرف نبی انسانوں کے نہیں تھے، وہ جانوروں حیوانات کے بھی نبی بن کر آئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور ذبح کا وقت کیا تھا، اور ذبح کا عالم کیا تھا، اور ذبح کا ماحول کیا تھا۔ اللہ کے نبی جب اونٹ کو ذبح فرماتے تو اونٹ خود نبی پاک کی بارگاہ میں چل کے آتا تھا اور آ کے لیٹ جاتا تھا کہ زبان حال سے کہتا تھا یا رسول اللہ اپنے ید اللہ والے ہاتھ اٹھائیے اور میری گردن پر چھری چلائیے اور مجھے بھی جنتی جانور بنائیے۔ تو میرے پیارے اور محترم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 63 اونٹ آخری حج وداع کے موقع پر ذبح کیے، اور پھر مساکین میں، غریبوں میں، عرب کے لوگوں میں گوشت کو تقسیم کیا۔ تو آج ہمیں بھی چاہیے، ہم سنت ابراہیمی، اللہ کے نبی نے فرمایا قربانی سنت ابراہیمی ہے، سنت ابراہیمی ادا ہم کرتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ ایک قربانی کرتے ہیں اس کے 3 حصے کر لیے جائیں، ایک حصہ مساکین کا، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کا، ایک حصہ گھر کا۔ یہ 3 حصے اگر آپ اس طرح سے قربانی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بندہ بھی بغیر گوشت کھائے نہیں رہے گا۔ دیکھیں نا، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو قربانی نہیں کرتے۔ آج مہنگائی کے عالم میں، آج جس قدر مہنگائی ہے، ایک غریب بندہ ایک حصہ بھی ملائے گا تو 20,000 اس کو دینا پڑے گا۔ اب وہ 20,000 کہاں سے لے کر آئے؟ وہ گھر کے بل ادا کرے، گھر کے دیگر ضروریات پوری کرے، وہ صاحب نصاب بھی نہیں ہے۔ اگر صاحب نصاب نہیں تو اس پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ جو صاحب نصاب قربانی کرتے، میرا مشورہ ان سے ہے، میں یہ التجا کرتا ہوں کہ آپ تلاش کریں ایسے گھروں کو جو قربانی نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں ان بستیوں میں جائیں جہاں قربانی کے دن بھی لوگ دال بناتے ہیں، گھروں میں بچے انتظار میں ہوتے ہیں، کوئی آئے گا، دروازہ بجے گا، دستخط ہوگی اور ہمیں بھی قربانی کا گوشت آئے گا۔ اور اس انتظار میں ایسے لوگ ہیں سارا دن انتظار میں گزار دیتے ہیں کب کوئی آئے اور ہمیں گوشت دے، ہم بھی قربانی میں شامل ہو جائیں۔ آپ کو پتہ ہے سبزی منڈی ویسے بند ہوتی ہے، سبزیاں آتی نہیں ہیں، اور پھر لوگ ایسے غریب جو گھروں میں دال بناتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، فلاں کی طرف سے گوشت آیا اور فلاں کو بھیج دو، چاچے کی طرف سے آیا تھا مامے کو بھیجو، مامے کی طرف سے آیا تھا مامے کو بھیجو۔ خدا کے لیے ایسا نہ کریں، بلکہ قربانی کریں اور اس کو تقسیم کر دیں۔ اللہ پاک نے آپ کو تو مال دیا ہے، آپ تو شاید ہر روز ہی گوشت کھاتے ہوں گے، ہفتے میں 4 دن گوشت کھاتے ہوں گے۔ ایسے لوگ تلاش کریں جو پورا سال قربانی کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ قربانی ہوگی تو ہم گوشت کھائیں گے، لیکن بدقسمتی سے ان کے پاس بھی گوشت پہنچتا نہیں ہے۔ ہم اپنی فریزیں بھرنے کے لیے لگے ہوتے ہیں، اور پھر لوگ مسائل بیان کر رہے ہوتے ہیں یار کہ محرموں تک اس کو خالی کر لیں۔ اللہ اکبر، یہ محرم الحرام تک قربانی کا گوشت لے کر جانے والوں، کچھ غور کرو، ان بچوں کا سوچو، ان غریبوں کا سوچو کہ جن کو ایک وقت کا بھی گوشت میسر نہ ہوا، اور تیرا گوشت محرم الحرام تک چلتا ہے، تیرے گھر کی فریزر خراب ہوتی ہے، بجلی آتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے تو برداشت کرتا ہے، لیکن ایسا نہ کر، اس بار قربانی کر اور غریبوں کو تلاش کر۔ اور اچھا ایک اور مشورہ دیتا ہوں، شاپر جب بھرے نا آپ قربانی کے گوشت کے، کم از کم آپ کے شاپر میں اتنا، آپ کے جو بیگ ہے جس پیکٹ میں آپ گوشت دینے جا رہے ہیں، کم از کم اتنا تو ہو تو وہ ایک وقت کا کھانا بنا سکیں۔
ایسا نہ ہو کہ ایک گھر سے گوشت گیا، اچھا یار کسی اور گھر سے بھی آئے گا تو ایک ہنڈیا تو بن جائے گی. یعنی آپ فگر نہ پورے کریں کہ میں نے 100 گھروں میں دے دیا، میں نے 50 گھروں میں دے دیا، میں نے 20 گھروں میں دے دیا. آپ 10 گھروں میں دے دیں، لیکن ایسے 10 گھروں میں دیں جن کے پاس آیا نہیں، اور کسی اور کے پاس نہ بھی آئے تو آپ کا گیا گوشت وہ ہنڈیا بنا سکیں، وہ اپنے بچوں میں خوشی بانٹ سکیں اور عید کی خوشیاں دوبالا کر سکیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گوشت جو ہے وہ غربا کو دیں، مساکین کو دیں. ہاں اپنے گھر میں رکھیں، اپنے بچوں کو دیں، منع نہیں ہے. آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے، اپنے گھر کے سارے افراد کی طرف سے آپ قربانی کریں. آپ اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کریں، اپنے بچوں کی طرف سے قربانی کریں. یاد رکھیے گا اور مسئلہ بھی یہ ہے کہ آپ اپنے نابالغ بچے کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں. اللہ نے آپ کو اگر مال دیا، اپنے نابالغ بچے کی طرف سے قربانی کریں. ہاں لیکن اس کے لیے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے سے اور اپنی بیوی سے، اگر بیوی کی طرف سے اجازت کر قربانی دے رہے ہیں یا اپنے نابالغ بچے کی طرف سے قربانی دے رہے ہیں تو آپ کو ان کی اجازت لینا پڑے گی. وہ اجازت دیں. اجازت کے 2 طریقے ہیں. ایک تو صراحتاً پوچھ لیں آپ ان سے کہ آپ کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، آپ کی اجازت ہے؟ وہ کہیں گے جی اجازت ہے، اجازت ہوگی. دوسرا طریقہ یہ کہ ان کو پتہ ہو کہ میری طرف سے قربانی دی جا رہی ہے اور وہ اس پہ راضی ہوں. ان کا راضی ہونا بھی ان کی اجازت پر ہی دلیل ہے کہ ان کی اجازت ہی آپ قربانی دے سکتے ہیں. تو اس لیے میرا یہی پیغام ہے. آخر میں بھی میں یہی کہوں گا کہ سب دوست استطاعت ہے تو قربانی دیں، قربانی دیں. اس کا بڑا اجر ہے، ثواب ہے. کل یہی قربانی کا جانور جو ہے آپ کے لیے پل صراط میں آسانی بن جائے گا، آپ کے لیے جنت کا ذریعہ بن جائے گا. جیسے آپ نے شروع میں روایت سنی کہ وہ گھوڑے پر سوار تھے، ابلک گھوڑے پر سوار تھے اور وہ جنت میں گئے. پھر سارے جانور قربانی کے ان کے ساتھ تھے گھوڑوں کی شکل میں. تو ہمیں اللہ پاک قربانی کرنے کی استطاعت دے، اللہ پاک ہمیں توفیق دے. ہم اللہ کی رضا کے لیے قربانی کریں، نہ کہ دکھلاوے کے لیے قربانی کریں. اور یاد رکھیے گا بعض لوگ بڑا جانور لے کر آئیں گے اور بازار سے گزریں گے، جو سب کتنے کا آیا؟ 2 لاکھ کا آیا اور ساتھ چوڑا ہو جائے گا. آگے کتنے کا آیا؟ 2 لاکھ کا آیا. بھائی وہ اور چوڑا ہو جائے گا. بھائی تم چوڑے کیوں ہو رہے ہو؟ 2 لاکھ کی قربانی لے کر آئے ہو، کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے نہیں لے کر آئے، اللہ کے لیے لے کر آئے ہو. اور وہ مالک جس نے تجھے 2 کروڑ دیا اور تو اس کے لیے 2 لاکھ دے رہا ہو اور تو چوڑا ہو رہا ہے یا تو پھول رہا ہے. ایسا نہیں ہے. آپ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کریں، لوگوں کے لیے قربانی نہ کریں. قربانی محض اللہ کے لیے ہے. اور یاد رکھیے گا اس کا ثواب اتنا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ قربانی کرو اور اپنی قربانی کے پاس رہو. جب قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے اللہ پاک تیری بخشش فرما دیتا ہے، اللہ پاک مغفرت فرما دیتا ہے. قربانی کے جانور کے بالوں کے برابر نیکیاں ملتی ہیں. اللہ پاک ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، استطاعت عطا فرمائے. آمین.